جو کارروائی ہے وہ یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کر دی گئی ہے دیار غزل پہ. تو آج کے اجلاس کی باقاعدہ نشست کا آغاز کرتے ہیں اور میں صدارت کے لیے عارف خیام راؤ صاحب کو بلانا چاہوں گا. شکریہ سکتی صاحب. احباب، جیسے کہ پچھلے اجلاس میں طے پایا تھا کہ سید تصور حسین تصور صاحب کی آج غزل تنقید کے لیے پیش کی جائے گی، تو وہ آئیں اور اپنی غزل پیش کریں. جناب صدر، جناب میں ایک دفعہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ چلنے ہوا لگی ہے مخالف وجود کے، آنے لگے زبان پہ جملے درود کے، پر لطف ہے قیام بہت ہی مگر یہاں، اچھے لگے ہیں ہم کو کرینے سجود کے، دیکھا ہے اس کو ہم نے زمیں بوس وہ ہوا، چرچے بہت تھے جس کے بھی نام و نمود کے، اور کھل کے فضائے دہر میں کی ہم نے زندگی، ہم نے سہے ہیں جبر و ستم بھی جمود کے، ظالم نہ روک پایا ہمیں تو کسی طرح، توڑے بہت آثار ستم کی حدود کے، ہم روح تک نہ جا سکے تھا ایک ہی سبب، تھے سلسلے طویل بہت ہی وجود کے. امام آپ نے غزل سماعت فرمائی تو صلاح عام ہے یاران مبتدا کے لیے پلیٹ فارم حاضر ہے. غزل کی نقد و نظر پر آپ اپنی بھرپور رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. صدر، خوشی ہوئی یہ دیکھ کے کہ وہ تصور شاہ صاحب نے بہت عرصے سے مختصر بیروں میں لکھ رہے تھے، جس کی تحریف طویل ہوتی تھی. آج انہوں نے ایک بڑی بہر میں لکھے ہیں اور اچھی لگا ان کی غزل. دو گفتگو کریں گے اور جو شعر سر دست مجھے اچھا لگا، لطف ہے قیام بہت ہی مگر یہاں، اچھے لگے ہیں ہم کو کرینے سجود کے. مجھے شعر پسند آیا، بات کریں گے تو اس کی اور بھی باتیں کو لے ٹھیک ہے. سب سے میں اپنی ابتدائی رائے جو ہے وہ یوں دوں گا. میرا خیال ہے کہ میں بھی اس میں تو وحید نشار صاحب کی ایک غزل آپ دوستوں نے سنی ہوگی، کوئی نشان نہیں ہے یہاں ثبوت کا. تو صرف ایک ہی کاف کے کیا گیا تو زمین ساری وہی ہے. تو ایک کرینہ یہ ہوتا ہے کہ مینشن کر دیا جاتا ہے یا شاید ان کے ذہن میں نہیں ہوگا. دوسرا رائے میری تھوڑی سی سخت سے ہو جائے گی. کوئی بات نہیں، آپ اظہار کریں جو رائے ہے. کیونکہ مطلب قافیہ بندی جو ہے نا، فقط شعر برائے قافیہ بندی اور شعر برائے شعر وہی بات خیال سارے اشعار میں کہوں گا. یہ نہیں کہ
اور چلنے ہوا لگی ہے مخالف وجود کے، یہ مصرع تو مطلب بہت کوئی مبتدی کہے گا ایسا جملہ کہ ہوا چلنے لگی ہے سیدھے طریقے سے جو ہونا چاہیے، تو خوبصورتی بھی اسی میں آتی ہے. تو یہ چلنے کی وجہ سے، چلنے کو میں ٹھیک ہے ضرور ہوتی ہے، اجازت بھی ہوتی ہے اور وہ شاعری میں ایسا کیا بھی جاتا ہے، لیکن تھوڑا سا مصرعے کی چستی اور اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے. تو وہ یہ تھوڑا سا مجھے معیوب سا ہی لگا. تو آنے لگے زبان پہ جملے درود کے. اب جملے درود کے بہرحال بات تو ٹھیک ہے، وہ جملے ہی ہوتے ہیں، تو لیکن ہے کہ مستعمل جو ہے وہ تو درود ہی ہے. بے شک وہ ایون کہ وہاں آپ دیکھیں بڑے بڑے لمبے درود بھی ہیں، درود تاج اور درود لمبے سارے جملے ہی ہیں. تو لیکن ہے کہ کہا اس کو درود ہی جاتا ہے، تو اس حوالے سے بھی تھوڑا سا. اور پر لطف ہے قیام. تو یہ مطلب قیام اور سجود کا ایک تعلق ہوئے تو ہزار جگہوں پہ ہمیں ملے گا. اور نامہ نمود وہ اس کا وحیدہ شاہ صاحب کا مصرع جو ہے وہ بھی اس سے تیسرے شعر پر بات کر رہے ہیں. تیسرے شعر پر مجھے اچھا، اس میں آپ کے شعر کی بنت پر آپ کو کچھ تحفظات ہیں یا مضمون پر، یا صرف قافیے کے استعمال سے آپ کو کچھ جا رہی ہے آپ کو؟ مجھے میں سمجھتا ہوں کہ قافیہ لگانے کے لیے شعر کہہ دیا گیا ہے. تو شعر میں مطلب کوئی خاص بات تو نہیں ہے، وہ اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ وہ اس کا ان کا مصرع دل میں آ جائے، کسی دوست کو یاد ہو. شوق تھا نامہ نمود کا اس طرح کی تو اور کل کے فضائے دہر میں کی ہم نے زندگی، ہم نے سہے ہیں جب جبر و ستم بھی جمود کے. بس وہی بات مجھے تو کم از کم وہ قافیہ بندی ہی لگی ہے. اور یہ تھوڑی سی میری رائے سخت بھی ہوگی، مجھے معذرت کے ساتھ صبر صاحب سے میں معذرت کرتا ہوں کہ یہ مجھے بار بار کہنی پڑ رہی ہے، کیونکہ ہمیں اصل ایک بات کہنے کا بھی ایک ہے کہ ان سے بہت توقعات ہیں. مطلب اتنے اچھے مصرے بھی کہے ہیں، اتنے اچھے شعر بھی کہے ہیں، غزلیں بھی ان کی پوری کی پوری ہمیں اچھی غزلیں سنی ہیں. تو یہ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ترغیب کے لیے لکھ کے لے آئے ہیں. اور یہ اس میں وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو آئندہ کے لیے مینشن کیا جائے گا جی تصور کی یہ بڑی اچھی غزل ہے، اس میں کوئی ایک آدھ شعر بھی ہمیں کوئی ایسا مجھے تو نہیں لگا. آخری شعر کے متعلق آپ کی کیا رائے؟ ہم روح تک نہ جا سکے تھا ایک ہی سبب، تھے سلسلے طویل بہت ہی وجود کے. مجھے تو اس میں وجود کے سلسلے کیا ہوا، طویل ہونا تو چلے سلسلے طویل ہوتے ہیں، لیکن وجود کے سلسلے کیا ہے. تو کوئی ایسے یہ بھی تو شاعرانہ اظہار تکلم ہے نا، تو اس کی ڈیپتھ میں تو ظاہری بات ہے آپ کو بطور ناقد تو جانا پڑے گا. کچھ نہ کچھ تو اس کا مطلب وہ غموں کے سلسلے، کوئی ایسا کچھ سلسلہ جس میں چلیں دیکھتے ہیں کوئی اور ناقد جو ہیں اس میں جو شعری تعداری اگر کوئی ہے تو کیا وہ اسے کھوج پاتا ہے؟ اگر آپ مجھ کو اجازت دیں تو جو ابھی تک شعر کی کوئی شعر سب میں سے میرا خیال ہے اگر انتخاب کرنا پڑے کسی غزل کے شعر کا کہ آپ کو تھوڑی دیر یاد رہے گا یا ساتھ رہے گا، اصل میں بات ہے کہ آپ جسم کے سلسلے سے فارغ ہوں گے تو وجود کے جسم ٹھیک ہے فارغ ہوں گے تو روح تک پہنچیں گے نا. اس کا مطلب ہے کہ مادی چیزوں میں ہم اس کو الجھے رہے، اس کو الجھائے رکھا ہمیں، تو یہ سلسلہ روح تک تو تب پہنچے گا جب آپ مادیت کو چھوڑیں گے. آپ اس کو بے شک اس کے معروضی معنوں میں لے لیں، آپ محبوب کے وجود کو لے لیں، تو میں اس میں کھوجنے میں عرصہ گزر جاتا ہے، روح تک تو کہاں پہنچتا ہے. اسرار وجود ہی اگر اتنا
اس میں یہ تعدادی ہے. اتنا دلکش ہو یا اتنے پرتجسس ہوں کہ بندہ اس وجود کی جو اسرار و رموز ہیں وہ سمجھنے میں اگر عمر بتا دے یا روح کے سفر کو مشکل بنا دیتا ہے احساسات کی. ہاں تو اس کا ایک الگ یہ بھی ایک اس میں موجود ہے پردے شعر کے اندر. جہاں تک شہزاد کی بات ہے بالکل ایسے ہی کہ شاہ صاحب سے سب توقع کرتے ہیں, ہم بھی توقع کرتے ہیں, اور ہم بھی آج غزل میں خاص بات یہ اس کی پہلے تو اس کی بحث تو مختصر بحث ہے, اور دوسری بات یہ کہ شاہ صاحب نے جیسے انہوں نے کہا ہمیں بھی ایسے لگ رہا ہے کہ شاہ صاحب نے تنقید کے لیے لکھی اور ہمارے امتحان لینے کے لیے لے آئے. چلیے ہم سیکرٹری صاحب کا بھی نقطہ نظر پوچھتے ہیں. انہوں نے بھی اب دو ناقدین کی آراء تو سن لی ہیں, تو ان کا کیا اس پر تاثر ہے؟ آخری شعر پر بات کی شہزاد عادل صاحب نے اور اس کے بعد ظفری پاشا صاحب نے, تو میں آخری شعر سے شروع کروں گا. میں اس میں خود ظفری پاشا صاحب کی تائید کروں گا کہ یقیناً ہم روح تک نہ جا سکے, تھا ایک ہی سبب, تھے سلسلے طویل بہت ہی وجود کے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ اوور آل دور حاضر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ محبت کو کیا بنایا, محبت کو ایک مہذب طریقہ بنا لیا گیا ہے اپنی ہوس کی تکمیل کے لیے, ایک مہذب طریقہ. تو یہ بات انہوں نے ٹھیک کہی ہے کہ ہم روح تک نہ جا سکے ایک ہی سبب. اس کے دو معنی بات ہو سکتی ہے, دو معنی ہم نکال سکتے ہیں. ایک جو ظفری پاشا صاحب نے کہی کہ اس کے وجود میں اتنے اسرار و رموز تھے کہ ہم آگے تک جا ہی نہیں سکے, وہی ہمارے لیے مخمصے کی ایسی کیفیت ہمارے لیے پیدا کرتا رہا. دوسرا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ جو ہیں عام طور پہ ایک بڑا گروہ کی بات کرنے یا آج کل کے زمانے میں آپ بات کر لیں کہ لوگوں کی مطلب سوچ وہ روح تک اور روح والی محبت تک جاتی ہی نہیں ہے, وہ صرف وجود جو ہے اس کی ہوس ہے, آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو کیا ضروری ہے کہ وجود کے ساتھ صرف ہوس سے ہی جڑی رہے گی؟ میرا مطلب وجود کیا ایک ضرورت جس کی تکمیل کا نام نہیں ہے, یا اگر محبت کے حوالے سے دیکھا جائے. میرا ایک سوال ہے آپ کی گفتگو سے نکلا, تو میں نے کہا چلیں آپ سے گفتگو کے حوالے سے اس میں بھی دیکھ لیں. تو ویسے ادروائز مادے کی جو خوبصورتی ہے یا جسم کی جو خوبصورتی ہے یا اس کا موجود ہونا, میسر ہونا, کیا اس کی افادیت کا ہم انکار کر سکتے ہیں خالی روح کی پذیرائی کی خاطر؟ کیا روح خود بھی تو جسم کی محتاج نہیں ہے؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور رومانس کی ہم بات کریں تو اس میں اس چیز کی بھی بڑی اہمیت ہے, لیکن ہم ایک اور چیز دیکھیں جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ جو محبت کا جذبہ ہے وہ محبت کے بدلے محبت نہیں مانگتا, اور اس کے علاوہ جو محبت کا جذبہ ہے وہ ڈیپینڈ نہیں کرتا مسلسل رابطے پر. اگر مسلسل رابطے پر اور مسلسل اس کی جو قربت ہے اس پہ ڈیپینڈ بھی نہیں کرتا محبت کا جذبہ. اگر وہ اس پہ ڈیپینڈ کرنے لگ جائے تو پھر تو وہ عادت کہلائے گا, محبت نہیں کہلائے گا. تو آپ نے جو بات کی اس کی وہ بھی ہم رومانس کا جو ہمارے پاس موضوع ہے لٹریچر کے اندر, آپ پلاٹونک لو کی بات کر رہے ہیں, سمجھ آئے, اس کے حساب سے آپ دیکھیں تو یہ بات ہے. اور جو پہلا شعر کی طرف چلنے ہوا لگی ہے مخالف وجود کے, آنے لگے زبان پہ جملے درود کے. تو مجھے تو نہیں اس میں کوئی خاص عیب وغیرہ نظر آ رہا. یہ شعری ضرورت اور بہر کے لیے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہے آگے چلا گیا ہے اور لگی چلنے پہلے آ گیا ہے. لفظ کی جو نشست و برخاست ہے جی چلنے ہوا لگی ہے, کیونکہ ہم جون ایلیا کے بہت سے اشعار ہم دیکھتے ہیں کہ تھے سے شروع ہوتے ہیں, ڈائریکٹ تھے سے, حالانکہ تھے جو ہے ہم آگے لے کے جا سکتے ہیں. تو اس کا ہم ایک اور معنی میں دیکھیں تو ادھر تو درود کی بات کی ہے, تو ایک اور ہم دیکھیں تو جب ہم خائف ہوتے ہیں یا ہمارے اوپر کسی وقت خوف طاری ہوتا ہے تو ایز اے مسلمان ہمارے ذہن میں سب سے پہلے کیا آتا ہے کہ آیت الکرسی ہم نے پڑھنی ہے. تو اس حوالے سے بھی یہ اچھا شعر ہے. اور پر لطف ہے قیام بہت ہی مگر یہاں, اچھے لگے ہیں ہم کو کرینے سجود کے. اس میں وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اوور آل جو میرا یہاں پر قیام ہے, جو میرا یہاں پر ٹھہراؤ ہے, وہ تمام کا تمام پر لطف ہے, لیکن اس میں جو سجود کے کرینے ہیں نا انہوں نے مجھے زیادہ لبھایا ہے اور میں ان کی طرف زیادہ مائل ہوں یا انہوں نے مجھے زیادہ اٹریکٹ کیا ہے. اوور آل تمام چیز کو خوبصورت کہنا اور بیچ میں سے پھر ایک چیز کو کہہ دینا کہ نہیں اس چیز کی خوبصورتی کے سامنے باقی ماند پڑ جاتی ہیں. تو یہ اس حوالے سے دیکھا ہے اس کو ہم نے زمیں بوس وہ ہوا, چرچے بہت تھے جس کے بھی نام و نمود کے. تو شہزاد عادل صاحب وہ غزل کی بات کر رہے تھے, ان کی غزل کی بات وحیدہ شاہ صاحب کی غزل, تو وہ میں نے تو نہیں سنی ہوئی,
اور ان کا جو قافیہ بندی، تو مجھے نہیں لگ رہا کہ مطلب صرف قافیے کے لیے اشعار لکھے گئے ہیں، اچھے اشعار ہیں. اور اس میں یہ کہنا دیکھا ہے اس کو ہم نے زمیں بوس وہ ہوا، چرچے بہت تھے جس کے بھی نام و نمود کے. اچھا شعر ہے. اور خلق فضائے دہر میں کی ہم نے زندگی، ہم نے سہے ہیں جبر و ستم بھی جمود کے. تو یہاں پہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں، البتہ جو ہے دوسرا مصرع وہ اتنا پاورفل نہیں رہ سکا پہلے مصرعے کی نسبت. جس طرح کہا نا کھل کے فضائے دہر میں کی ہم نے زندگی، یعنی اس حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کھل کر بے ڈر ہو کر خوف کے بغیر ہم نے زندگی کی ہے. اس حوالے سے کہنا چاہ رہے ہیں کھل کے فضائے دہر میں کی ہم نے زندگی، یا لطف کے حوالے سے کہنا چاہ رہے ہیں، یا اپنی ضروریات کی تکمیل کے حوالے سے کہنا چاہ رہے ہیں. تو اس میں یہ تھوڑا سا. اور ظالم نہ روک پایا ہمیں تو کسی طرح، ظالم نہ روک پایا ہمیں تو کسی طرح. یہاں شاعر نے تو پڑھا ہے، تو وہ اسی چیز میں ابہام ہے. ظالم نہ روک پایا ہمیں تو کسی طرح. تو یہ سینس نہیں بنتی. سینس تو تب بنے گی اگر ظالم سے آپ مخاطب ہو رہے ہیں ڈائریکٹ، تو کسی طرح، یعنی آپ چاہتے ہیں یہاں تو کا تقاضا ہے. ہاں تو کا تقاضا ہے کہ آپ ڈائریکٹ جو ہے ظالم سے مخاطب ہو رہے ہیں. ظالم نہ روک پایا ہمیں، اگر وہ تو لگانا چاہ رہے تو کی سینس بن نہیں رہی. وہ پھر اس طرح ہونا چاہیے ظالم نہ روک پایا ہمیں اور ہم نے بھی، اس طرح کوئی جملہ آنا چاہیے مصرے میں. ہم نے بھی توڑے بہت حصار ستم کیے کہ. تو میرے خیال میں یہاں تو بہتر لگے گا. ظالم نہ روک پایا ہمیں تو کسی ٹھیک ہے توڑے بہت حصار ستم کی حدود کے. تو یہاں پر بھی تھوڑا سا یہ ہو جانا چاہیے تھا کہ ہم نے توڑے ہیں بھائی، ہم نے توڑے ہیں بہت حصار ستم کی حدود کے. تو باقی یہی تبصرہ تھا میرا. یعنی مجموعی طور پر آپ کیسا سمجھتے ہیں؟ اچھی غزل ہے؟ مجموعی طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں اچھی غزل ہے. اور جو چوتھا پانچواں شعر ہے وہ باقی اشعار کی نسبت ذرا کمزور کہہ لیں آپ، یا ان کی بنت جو ہے اس پہ تھوڑا سا وہ ہے. باقی اوور آل غزل اچھی ہے. ٹھیک ہے. سر میں دیکھیں شاعری شعر و ادب ہمہ وقت سیکھنے کا عمل ہے. میرا خیال ہے کہ یہ 64-65 سال کی عمریں ہو گئی ہیں، ابھی بھی ہم شہزاد سے شاہ صاحب سے بھی باتیں پوچھتے رہتے ہیں، اور اس کے لیے بعض اوقات کمپنی کی بھی تبدیلی کرتے ہیں، دوست احباب بھی تبدیل کرتے رہتے ہیں، نئے لوگوں میں بھی شامل ہوتے ہیں. پہلے تو میں اس شعر پر تذکرہ کر دوں تیسرے والے پر. یہ تو مجھے سیاسی حوالے سے شعر کو میں دیکھتا ہوں کہ ابھی ریسنٹلی جو واقعات ہوتے ہیں کیسے شفٹ ہوتی ہے. جبھی وہ کل کوئی کہاں تھا اور آج کوئی کہاں ہے، تاریخی حوالے سے کیا ہے. لیکن جس قسم کے احباب صاحب شاہ صاحب سے چستی کی شعروں میں توقع کرتے ہیں نا، وہ اس وجہ سے ہم شاہ صاحب کو مشورہ دیتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں ہم بھی سیکھتے ہیں، ہم ان سے 10-12 سال بڑے ہوں گے تو اس سے بھی بڑے ہوں، لیکن ابھی بھی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل عمر کا شاہ صاحب کو ہم مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کتابیں بھی جو ہے ان میں بھی کوئی اپنے پڑھنے کی کتابوں میں تبدیلی کے ساتھ ساتھ آپ احباب میں بھی تبدیلی کریں. آپ اپنے سے جس کو بہتر سمجھتے ہیں اس کے ساتھ وقت گزاریں. آپ سمجھتے ہیں جس کو آپ سے چھوٹے لیول کا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ فنی اعتبار سے یا تخلیقی اعتبار سے جس کے پاس کم سرمایہ ہے، آپ اس کو پاس نہ بیٹھیں. آپ ان لوگوں کے پاس بیٹھیں جن کے پاس تکنیکی اعتبار سے زیادہ سرمایہ ہے، تاکہ ان کے سرمایہ سے آپ کے شعر و ادب میں فائدہ ہو، نہیں کہ آپ کے سرمایہ سے کوئی اور سرمایہ کی. بہت اچھا نقطہ ہے. تو میری یہ گزارش ہے کہ وہ مجھے تو بالکل اتنے شعر کی پتہ نہیں، لیکن جب شعر شاہ صاحب پڑھتے ہیں ہم لطف لیتے ہیں. مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ کہ شاہ جی اپنی کمپنی کریں گے، اپنی کتابوں پر بھی نظر ڈالیں گے، جو پڑھ رہے ہیں ان میں جدید کتابیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت اچھی شاعری کریں گے. بہت توقع کرنے والے تو اچھے شاعر صاحب. میں طارق بصیر صاحب اس سے پہلے کہ مکمل گفتگو کریں میں ایک خاص دوسرے شعر کے حوالے سے آپ کی رائے جاننا چاہوں گا کہ دوسرے شعر کے حوالے سے آپ کیسا اس شعر کو پرکھتے ہیں، شعری سطح پر بھی اور مضمون کی سطح پر؟ جناب صاحب اصل میں شعر شاعر پر مشتمل یہ غزل ہے. اگر میری حاضری کی وجہ سے ہم خیال کر رہے تھے کہ یار زیادتی نہ ہو جائے یا گفتگو کم نہ ہو، میرے خیال میں چونکہ بڑی سلیس اشعار ہے، کوئی ایسی پیچیدگی نہیں ہے کہ جس کی سمجھ نہ آئے.
تو 2-3 ناک دین نے ہی، آپ بھی حصہ ڈال رہے ہیں لیکن 2-3 ناک دین نے ہی ساری اس کی پرتیں کھول دی ہیں۔ میں سوائے اس کے کہ تائید کروں گا، تائید سے مراد کہ جن دوستوں کے ساتھ میں متفق ہوں تو یہ تائید بھی ہو جائے گی، اور میں ان سے اختلاف کرتا ہوں تو وہ بھی پتہ چل جائے گا کہ کہاں کہاں پہ۔ تو بہرحال زیادہ تائیدی جملے ہی آئیں گے کہ میں نیا پہلو اس میں سے نہیں نکال پاؤں گا۔ چیزیں وہی ہیں جو شہزاد صاحب نے کہی، ظفری پاشا نے کہی، تو وہاں پہ میں نے بھی نشان لگائے ہوئے تھے۔ تو ایک تو واقعی مجھے خوشی یہ ہے کہ شاہ صاحب نے، کیونکہ انسانی فطرت ہے کہ ایک جیسا کھانا کھانا نعمت ہے، لیکن ایک جیسا مسلسل ملتا رہے تو جی اگتا جاتا ہے۔ تو یہ پابندی تو نہیں ہے کسی شاعر پہ کہ وہ چھوٹی بہر استعمال نہ کرے، لیکن کیونکہ یہاں پہ شاہ صاحب نے ذائقہ چینج کیا، اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تعریف ہونی چاہیے، اور میں کرتا ہوں کہ انہوں نے دوسری بہر جو ہے وہ ان چھوٹی بہروں سے مکمل بہر ہے۔ ہاں، تو یہ اس میں انہوں نے اپنے قلم کو استعمال کیا۔ انعام صاحب دوسری بات یہ کہ چھٹے شعر میں شہزاد صاحب نے جس طرح اس پہ کہا تھا کہ شاید اس میں مفہوم نہیں، ظفری پاشا فوراً میرا خیال تھا کہ میرا نمبر آ رہا ہے تو میں اس پہ بات کر دوں گا، تو مجھے بھی سمجھ اس میں یہی آتی ہے کہ شاہ صاحب روح کی بات کرتے ہیں کہ جی ہم تو جسم تک وجود تک ہی ساری زندگیاں گزار رہے ہیں، تو روح کے جو تقاضے ہیں اس تک تو ہم پہنچے نہیں۔ تو یہ مضمون کے اعتبار سے مجھے بھی یہ شعر جو ہے یہ اچھا لگا۔ اسی طرح شہزاد صاحب مطلع کے پہلے مصرے پہ بات کر رہے تھے، اگرچہ وہ وزن ہے لیکن مصرے کی اپنی بنت ہوتی ہے۔ شاہ صاحب نے پڑھا ہی تو مجھے بھی ایسا لگا کہ یار شاید یہ اس طرح ہونا چاہیے، چلنے لگی ہوا ہے مخالف وجود کے۔ بہرحال یہ تو اپنا اپنا سٹائل ہے، چونکہ شعر مصرع وزن میں ہے تو اس پہ ہم کڑی تنقید تو نہیں کرتے، لیکن یہ ہے کہ اپنا اپنا سٹائل ہے۔ میں نے بھی شہزاد کی طرح دیکھنا چاہا کہ یار اس کو اس طرح ہونا چاہیے۔ آنے لگے زبان پہ جملے درود کے، شہزاد صاحب کی میں تائید کرتا ہوں کہ درود ایک بذات خود اصطلاح جو ہے یہ مضبوط چیز ہے، تو جملے کہہ دینا تو یہ صرف اضافہ یا وزن کو پورا کرنے کے لیے تو ہو سکتا ہے، ورنہ درود کی بات ہو تو وہ زیادہ مناسب ہے۔ آپ نے دوسرے شعر پہ مجھ سے بات مانگی تو مجھے سچی بات یہ ہے کہ مفہوم تو اس میں سے ہم کھینچ تان کے نکال ہی لیتے ہیں، لیکن تھوڑا سا کمزور مجھے لگا اس حوالے سے۔ اسی طرح تیسرا شعر دیکھا ہے اس کو ہم نے زبیں بوس وہ ہوا، تو یہاں پہ وہ ہوا جو ہے اس کی بجائے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ نثری اعتبار سے تو تقاضا ہے اس کو زمین بوس ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا، تو یہ ہوا جو ہے کر کے، تو یہ وزن شزن تو ٹھیک ہے، شاعری کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں، لیکن وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا چست مصرع تقاضے کے اعتبار سے، وہ یہاں پہ بھی مجھے کمی محسوس ہوئی۔ اور چرچے بہت تھے جس کے نام و نمود کے، اس پہ چونکہ بات نہیں ہوئی تو میں نکتہ اٹھاؤں گا۔ نام و نمود برے لفظوں میں نہیں ہوتا، شہرت جو ہے اچھے لفظوں میں بھی ہوتی ہے، تو اگر کسی کے چرچے تھے اچھائی کی وجہ سے نام و نمود تھا اس کا، وحید نے جو کہا ہوا ہے اس نے حوث کی بات کی ہے وہاں پہ کہ اس کو حوث تھی، شوق تھا اس کو، تو اس نے اس حوالے سے مضمون نکالا ہے۔ لیکن یہاں پہ اوپر والا مصرع تو کہہ رہا ہے کہ کسی کے زوال کی بات کرنے کے لیے تو طنز کی جا رہی ہے، لیکن نام و نمود سے طنز نکلتا نہیں ہے بذات خود، یعنی وہ کر و فر۔ ہاں، تو یا تو اس طرح کا کوئی مضمون لے کے آتے کہ اس کی برائی یا طنز نظر آتی کہ شاہ صاحب کیا طنز کر رہے ہیں، کہ نام و نمود میں کیا برائی تھی اس کے۔ نام و نمود تو دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پہ میں اس قافیے کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس طرح انصاف ہونا چاہیے اس قافیے کے ساتھ وہ نہیں ہو پایا۔ چوتھا شعر بھی بس شعر کہہ رہے، حالانکہ عثمان حیدر نے اس میں معانی ڈالے وہ ہیں بھی، لیکن وہ بھی مزیدار مجھے اس طرح نہیں لگا۔ پانچویں شعر میں دوسرے مصرے میں شاہ صاحب نے، چونکہ شاہ صاحب ان لوگوں میں ہیں کہ جن کا کہا ہوا دوسرے فالو کرتے ہیں، انہوں نے لفظ حصار پڑھا، جبکہ میرے نزدیک یہ زیر کے ساتھ ہے، حصار لفظ ہے، تو پڑھنے میں شاید ایسا ہوا ہوگا، ورنہ میں نہیں سمجھتا کہ تصور شاہ صاحب کو
یہ اس کا تلفظ نہ آتا ہو تو آئندہ بس ان کو محتاط کرنے کے. باقی اس کے 5ویں شعر کے پہلے مصرے میں نوجوان نے رائے دی ہے وہ ٹھیک بھی ہے اور نہیں بھی ہے کہ دونوں طرح سے یہ اس طرح بھی چل سکتا ہے ظالم نہ روک پایا ہمیں تو کسی طرح. تو اگر وہ مخاطب کا صیغہ مانگ رہے ہیں تو کسی طرح تو یہاں پہ تو ویسے تو مجھے اضافی لگا ظالم نہ روک پایا ہمیں کسی طرح جی پھر تو وہ اضافی ہو جاتا ہے تو وہ اضافی ہو جاتا ہے. تو اگر مخاطب کا صیغہ لایا جائے تو پھر اس کی گنجائش بن جائے جی بالکل ٹھیک ہے. لیکن مخاطب کے صیغے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ. ظالم کا ذکر آ گیا تو بس پتہ چل گیا کہ ظالم کی بات ہو رہی ہے. تو باقی چھٹا شعر مجھے پسند آیا. باقی یہ 2-4 جو چیزیں ہیں بحر کے حوالے سے کہ انہوں نے نئی بحر میں لکھا مضامین بھی وہ لے کے آئے ہیں. جس طرح معذرت کے ساتھ میں یہ نہیں کوئی طنز یا اس پہ نقص نہیں نکال رہا ہوں ان کے کلام میں بلکہ شہزاد صاحب بھی کہا کرتے ہیں اور میں بھی خود بھی کہ ان کی چھوٹی بحروں میں آج کل شاعری جو ہے وہ بعض کا تو ہمیں تصوف کا گمان ہوتا ہے. اس میں بڑے چھپے ہوئے میننگ ہوتے ہیں. دیکھنے میں وہ چھوٹے چھوٹے مصرے ہوتے ہیں لیکن گہرائی میں جا کے ان کو دیکھنے سے ہم محسوس ہوتے رہتے. میں تو ذاتی طور پہ بعض اشعار پہ محسوس ہوتا رہتا ہوں. تو اس میں کم از کم انہوں نے جبر کی بات کی ہے وہاں پہ ورنہ یہ روشنی کی زندگی کی اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں. اس میں انہوں نے ستم کی بات کی ہے انہوں نے نام و نمود کی بات کی ہے درود کی بات کی ہے. تو یہ کچھ عرصے سے ہٹے ہوئے شاہ صاحب اس غزل میں مجھے نظر آئے ہیں جو کہ خوشائند پہنے ہوئے. تو پھر آپ ہی کے اس موقف کی ترجمانی ہے کہ اس میں بھی تصوف ہے. جی 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 ٹھیک ہے جناب. اب چھٹے شعر کی بات ہو رہی ہے. طارق صاحب نے اس کو پسندیدہ کہا. اصل میں روح اور وجود کا جو چوری دامن کا ساتھ ہے تو اس حوالے سے تو بات سمجھ آتی ہے تو جو اس سے اخذ کر رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ مضمون جو ہے وہ کس طریقے سے بیان کیا گیا یہ بھی تو چیز ہوتی ہے کہ اب سلسلے وجود کے اب سلسلے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ سلسلے کا یہاں مفہوم کیا مطلب ہے سلسلہ ہوتا کیا ہے. سلسلے کا مطلب تو یہاں یہ ہوگا کہ ملٹیپل وجود سے یعنی سیکوینس آف باڈیز. سیکوینس آف باڈیز ایک وجود دوسرا وجود تیسرا وجود تو سلسلے وجود کے یہی ہوگا. مرحلے نہیں آیا یہاں پر. ہاں تو یہاں تو جس طرح انہوں نے تقاضے روح کے لگائے تو وجود کے تقاضے کی بات ہوتی یا اسی اینگل سے بات ہوتی کہ جی وجود کے معاملات جو ہیں وہ ہم ختم نہیں کر پائے تو روح تک نہیں نہ جا سکے. تو جب سلسلے لگا کے اس کو تھوڑا سا مبہم کر دیا شاید میں اور تو اس کو یہ مناسب بھی نہیں ہے. اب 5ویں شعر میں آپ دیکھیں لیکن جناب شہزاد صاحب معذرت میں آپ کی بات کاٹوں. ٹھیک ہے لفظی طور پر تو سلسلہ تسلسل اور مسلسل جو ہیں وہ ایک ہی مادے سے ہیں اور باپ کی بات سمجھ میں آتی ہے. تاہم ایک وجود جتنے جو مختلف عناصر سے مل کر بنتا ہے اسے بھی تو ہم سیکوینس آف باڈی کہہ سکتے ہیں نا کہ ایک ہی وجود اس کے اندر بھی تو مختلف عناصر اس کے مختلف خد و خال اس کے مختلف حصے پارٹس جو ہیں وہ ملتے ہیں وہ ایک سلسلہ بنا سکتے ہیں. اگر ہم نے اس کو مطلب جسٹیفائی کرنا تو مطلب نہیں شعری طور پر اس کو اگر ہم تفہیم لیں اس کی شاعرانہ تفہیم کی طرف اگر ہم غور کریں تو آپ کے پاس ایک امکان موجود ہے. میں صرف اتنا اشارہ امکان تو بہت سارے ہیں جس طرح نے اور بھی کہا لیکن ایک لفظوں کا چناؤ جو ہوتا ہے نا وہ مفہوم کو متعین کرتا ہے. تو یہ سلسلے جو ہے یہاں مجھے مناسب نہیں لگا میرا لگا. اب 5ویں شعر میں آپ دیکھیں کہ حصار اور حدود تو یہ بھی قریب المانی لفظ ہیں. جی میں حصار ستم کی حدود کے یہاں پہ اضافی ہو گیا حدود یہاں. ہاں تو یہاں تو دیکھنا چاہیے نا. پھر اسی طرح میں نے پہلے بات کی کہ قافیہ پیمائی جو ہے وہ زیادہ لگتی ہے. تو اب شاہ صاحب ایک ہی شعر مجھے پورا یاد آیا کیسے کرے گا کوئی تعین حدود کا نام و نشان نہیں ہے تو بود کا اور خود اپنے گھر کو آگ لگانا پڑی
ہمیں حل اور کوئی تھا ہی نہیں اس جمہور کا. تو یہ مطلب ان کے کم از کم پھر اگر قریب جاتے ہیں کسی شاعر کے تو مطلب اس سے بہتر لکھنا چاہیے. اصولی طور پہ تو ہے کہ اگر آپ نے زمین پہ استعمال کی ہے یا اس پہ طبع آزمائی کی ہے تو پھر اس سے بہتر مصرے ہونے چاہیے, بہتر مضامین ہونے چاہیے. تو وہ اس طرح معلوم کے ساتھ وہ اس طرح. میں معذرت چاہوں گا شہزاد صاحب, لیکن میں ایک عرض کروں کہ جب ہم نقد و نظر پہ بیٹھتے ہیں اور جب ہم چائے کی نشست پر پرائیویٹ بیٹھتے ہیں, اس میں فرق ہے کہ پسندیدگی کی بنیاد پر کسی شعر کو ریجیکٹ کرنا یا تحسین کرنا جو ہے وہ میرا خیال ہے تنقید کے فورم پر نہیں ہونا چاہیے. یہاں ہمیں پروف کرنا چاہیے زبان و بیان کے حوالے سے اور گرامر کے حوالے سے, یا شعری جو اس نے کلام کی ترتیب ہوا کرتی ہے, مختلف ریفرنسز ہم دے سکتے ہیں اس تناظر میں کہ مصرع کیوں سست ہوا ہے, مصرع کس بنیاد, وہ کون سا لفظ ہے جس کی نشست نے شعر کی حسن میں. جی آپ ادھر آپ ہی سے یہ سوال ہے کہ چونکہ آپ سینئر شاعر بھی ہیں اور اس پر آپ کی گرفت بھی ہے, تو آپ اس حوالے سے شعروں کو پہلے پرکھ کر وہ نشان نہیں کریں فاضل شاعر کے سامنے. مصرے سست ہونے کی جہاں تک بات ہے, چرچے بہت تھے جس کے بھی کیا مطلب ہوا, یہ کافی اس کی وجہ سے مصرع سست ہوا. کافی لفظ جہاں بھی آیا اور ظالم نہ روک پایا ہمیں تو کسی طرح, تو اگر انہوں نے تجویز دی تو یہاں ہو تو پھر تھوڑا سا بہتر ہو جاتا, تو یہاں ٹھیک ہے. اور حصار اور حدود کا ہم نے سہے ہیں جبر و ستم بھی جمود کے, اس پر بات کریں آپ, اس سے نیچے والے پہ. اچھا سوری نیچے اچھا سب جبر و ستم بھی جمود کے. جمود کا جبر و ستم اس حوالے سے بھی تو آپ نے شعر کو نہیں دیکھا ابھی تک کہ کسی ناقد نے کیا جبر و ستم جمود کا نام ہے, یہ تحرک ہے کہ یا یہ وہ جو جبر و ستم کا جو تسلسل ہے اسے جمود کہا گیا, یعنی شعر میں بنت میں گہرائیاں تو ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ یہ قافیہ لگایا گیا تو میرے نزدیک تو یہی بات ہے. لیکن حریت کہتے ہیں ایک تحریک ہے, حریت انسانیت شرف انسانیت بخشتی ہے, اور جبر و ستم سہنا جو ہے وہ جانوروں کی طرح وہ بھی تو ایک جمود ہو سکتا ہے. تو شعری تخلیق میں حسن تو بہرحال موجود ہے بات میں نہیں, لیکن جبر و ستم بھی صحیح ہے نا, مطلب اس طرح وہاں شعر نے توڑ دیا. حالانکہ مجھے یہ خطا بند شعر لگے 14 اور 5واں ویسے تو, لیکن یہاں الٹ بات بھی ہو رہی ہے 5ویں شعر میں. تو میرا تو خیال ہے کہ میں نے جو اپنی رائے دی ہے وہ میں تو اسی پہ قائم ہوں. اچھا چلیں جناب سے تو میں چھٹے شعر میں بات پھر کرنا چاہوں گا. جی کہ شہزاد صاحب بڑے صاحب علم ہیں اور یہاں پہ شاہ صاحب سمیت کسی کو بھی یہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے, کوئی نیگیٹو ریمارکس پاس کر رہا ہے یا پازیٹیو. یہ ہم سارے سیکھتے ہیں, اور میں بلکہ میں ذاتی سطح پہ تو میں لیتا ہوں کہ جو زیادہ تنقید کرتا ہے, نقص نکالتا ہے, تنقید کرتا ہے, وہ زیادہ اس سے محبت کرتا ہے شاعر سے. تو سلسلے پہ انہوں نے بات تو بڑی خوبصورت کی, لیکن اگر اس کو تجویز بھی پتہ نہیں کہتے ہیں کہ دینی چاہیے کہ نہیں چاہیے. مرحلے تو زندگی کے وجود کے ہو سکتے ہیں, بچپنا ہے, لڑکپن ہے, جوانی ہے, پھر شادی کا ایک مرحلہ ہوتا ہے, پھر بڑھاپا آ جاتا ہے, تو اس کے اپنے اپنے تقاضے بھی ہوتے ہیں. وہ تو زندگی کے مرحلے ہوتے ہیں, زندگی کے مرحلے ہوتے ہیں. تو اس طرح وجود بھی لے لیا جائے, لیکن میں یہ متفق ہوں کہ ان کو اور بہتر ہونا چاہیے. لیکن میں بڑی معذرت کے ساتھ شہزاد صاحب سے اختلاف کروں گا کہ وحید اللہ شاہ صاحب ہمارے دوستوں میں سے متعدد بار ان سے ہم نے غزل سن رکھی ہے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جب شاہ صاحب نے پہلا مصرع کہا ہوگا تو ان کو وحید اللہ شاہ کی غزل بھی یاد ہوگی اور انہوں نے ارادہ تر ایسا کیا, ورنہ وہ اعلان کرتے یا ان کی پوری زمین رکھتے. تو اگر یہی چیز, یہی مصرع جو ہے قافیہ اور ردیف جو ہے یہ کسی اور کراچی کے کسی شاعر نے کی ہوتی تو پھر بھی ہم کیا یہی باتیں کرتے کہ شاہ صاحب کے اس کے شعر اچھے ہیں. چھوٹا سا نقطہ آپ سے ضرور ڈسکس کروں گا, آپ ضرور معذرت چاہتا ہوں آپ کی بات, اسی آپ کی بات کی ریلیونسی میں ذہن میں آیا, کیا وحید نشاط کی غزل کی بہر بھی یہی ہے؟ یہی اچھا ٹھیک ہے, پھر گونج آنا, پھر اگر گونج کا پھر ذکر آپ کر سکتے ہیں
نہیں وہاں پہ تھوڑا سا میں اپنے فاضل دوست سے معذرت چاہوں گا، معذرت کرتے ہوئے میں بات کروں گا کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ ارادی کوشش ہے تو پھر اس سے اچھے مضامین ہونے چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے ارادی کوشش نہ ہی ہو، بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات، تو اس لیے کہ یہ جیسے بھی ہے اس پہ بات ہو سکتی ہے۔ اگر ارادی کوشش انہوں نے تحسین کے طور پہ ان کی زمین میں لکھا ہوتا پھر ان کو اعلان کرتے تو اور بڑا پھر اپریسیشن ان کا قد بڑھتا کہ جی میں نے بھائی صاحب کی زمین پہ لکھا ہے یا اس غزل سے متاثر ہو کے لکھا ہے، تو پھر اور باتیں پھر کہہ سکتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے یہ تحسین تو آپ نے کر دی ان کی، لیکن ان کے پائے کے شعر نکل نہیں سکتے۔ تقابلی جائزہ آپ کی بات درست ہے کہ پھر نہیں بنتا جب ان کا اعتراف نہیں ہے اس پر۔ میں آخری شعر کے بارے میں مولی نیازی کا شعر سنا، جی سنائیے۔ قرب بدن سے کم نہ ہوئے دل کے فاصلے، قرب بدن سے کم نہ ہوئے دل کے فاصلے، ایک عمر کٹ گئی کسی ناآشنا۔ آپ نے تو کیا کمال شعر سنایا، بہت کیا خوبصورت شعر ہے۔ تو یہ شعر مطلب کہ یہ مضمون کے ساتھ آپ نے بہت اچھا ریلیٹ کیا، اس کو بہت اچھا لگا، واہ بہت خوب۔ تو احباب میرا خیال ہے گفتگو تمام احباب نے بہت سلیقے سے اور بہت خوبصورتی سے ان تمام پہلوؤں کو دیکھا ہے حاضرین محفل نے جو کہ ڈسکسیبل تھے۔ میرے نزدیک جو شعری صلاحیت ہے اس کی بارفتگی اور اس کے وفور کا تو بھرپور اس غزل میں اظہار ہوتا ہے، تاہم مصروں کی بنت کے حوالے سے جو ریزرویشن شہزاد عادل نے، وہی اپنا ظفری پاشا صاحب نے، طارق بصیر صاحب نے اور میرے پیارے عزیز دوست عثمان حیدر نے نشاندہیاں کی ہیں، میں ان سے اتفاق اس لیے بھی کرتا ہوں کہ کلام مضمون کے بیان کا نام نہیں ہے، حسن کلام کا نام ہے شعر کے اندر۔ کہ شعر میں جب آپ مضمون کو لائیں تو ایسا اس کے اندر ایک چبھن، ایک تیزی، ایک تراری، ایک کرارا پن یا لطافت ایسی ہو کہ وہ آپ کو گرد کھسار ڈالے اس مضمون کے حوالے سے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، شاید یہ انہوں نے جلدی میں کہی ہو، اس کو وہ بہت خوبصورت، مجھے یقین ہے جب اتنے مصرے ہو سکتے ہیں اور ان میں مضامین بھی انتہائی خوبصورت ہیں تو وہ اس کو بہتر ڈھنگ سے بہت آسانی سے کر لیں گے۔ اور چھٹے شعر کے حوالے سے میں تو اسے حاصل غزل شعر کہوں گا کہ اس میں ایک مضمون بھی ہے، اس میں بات بھی ہے، اس میں کشش بھی ہے اس شعر کے اندر، اور اس میں وہ شعری جمال اپنی پوری تاب سے موجود ہے۔ اگرچہ ان کا وہ ایک نقطہ ویلڈ ہے شہزاد صاحب کا، دیکھا جا سکتا ہے اس حوالے سے بھی، تاہم اس طرح بھی سمجھ میں آتا ہے شعر اور بغیر کسی زبان کی لکنت کے شعر روانی سے ادا ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس شعر میں خوبصورتی تھی، تو ہم اس پر مجموعی طور پر میں سمجھتا ہوں پھر یہ ایک اوسط درجے کی غزل قرار پائے گی جس میں اصلاح کی بہتر گنجائش موجود ہے، لیکن ہمارے فاضل دوست چونکہ اتنے ٹیلنٹڈ ہیں اور اتنے زود گو ہیں کہ وہ ان کے لیے میرا خیال ہے یہ کوئی بڑا مشکل امر ثابت نہیں ہوگا اس کے بارے دیگر دیکھنا۔ تو اس کے ساتھ ہی بہرحال ہم انہیں مبارکباد ضرور دیتے ہیں جتنی وہ زود گوئی سے شعر کہہ رہے ہیں اور مضامین کا بھرپور استعمال کر رہے ہیں، اور الفاظ کے چناؤ بھی دن بہ دن ان کا بہتر ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے یہ داد کے مستحق ہیں اور ہماری طرف سے ان کو بہت سارے خوش آئند امکانات کی امید کے ساتھ ہم آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں غزل پیش کرنے کے۔ جناب صدر بہت شکریہ، میں آپ کے توسط سے تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں، بہت بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے۔